أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو تجوید میں ہم حروف تفخیم یا حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ یہ حروف 7 ہیں جو جہاں جس مقام پر بھی آئیں ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ خصہ دغتن کرد ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ذا۔ یہ حروف جہاں بھی آئیں ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فعل مضارع کی گردان کی تھی اور اس کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی جانب رکوع نمبر 8 کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے۔ اس کے بھی فعل ماضی کی طرح 14 صیغے ہیں جن کو ہم ہاتھ کی ہتھیلی پر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں جو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ یفعلو کے وزن پر ہے۔ ہم اس کو کسی اور لفظ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ گردان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں یظلمو سے، ظالمہ یظلمو، یظلمو یظلمانی یظلمونا، تظلمو تظلمانی یظلمنا، تظلمو تظلمانی تظلمونا، تظلمینا تظلمانی تظلمنا، اظلمو نظلمو۔ اب پڑھتے ہیں نصر ینصرو سے، ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرینا تنصرانے تنصرنا۔ سوری میں غلط پڑھ گیا ہوں، ینصرو ینصرانے ینصرونا، تنصرو تنصرانے ینصرنا۔ یہ دیکھیے یہاں مجھے بھی غلطی ہوئی، یہ والا لفظ آپ اگر درست پڑھیں گے تو اگلے 6 لفظ بالکل درست ہوں گے۔ یہاں آپ کو مسٹیک ہو گئی تو آگے والے 6 غلط ہو جائیں گے۔ یہاں ینصرنا پڑھنا ہے، ینصرنا، تنصرو تنصرانے تنصرونا، تنصرینا تنصرانے تنصرنا، انصرو ننصرو، انصرو ننصرو۔ اب دیکھیے حاسبہ یحسبو، یحسبو یحسبانی یحسبونا، تحسبو تحسبانی یحسبنا، تحسبو تحسبانی تحسبونا، تحسبینا تحسبانی تحسبنا، احسبو نحسبو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ضربا یضربو، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا تضربانی تضربنا، اضربو نضربو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح کفر یکفرو، یہ قرآن مجید میں بہت سارے اس گردان سے الفاظ آتے ہیں۔ یکفرو یکفرانے یکفرونا، تکفرو تکفرانے یکفرنا، تکفرو تکفرانے تکفرونا، تکفرینا تکفرانے تکفرنا، اکفرو نکفرو۔ داخلہ یدخلو سے دیکھیے، یدخلو یدخلانے یدخلونا، تدخلو تدخلانے یدخلنا، تدخلو تدخلانے تدخلونا، تدخلینا تدخلانے تدخلنا، ادخلو ندخل۔ تو امید ہے آپ اس گردان کو سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ کچھ الفاظ میں آپ کو گروپ میں بعد میں شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ گردان لکھ کر اس کی چیک کروائیں گے، کیونکہ یہ 4 گردانوں پہ ہمارا بڑا فوکس ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ اتنی ساری پہچان ہو گئی تو ہم افعال کے متعلقہ تقریباً قرآن مجید میں سے 70 سے 80% جانکاری حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں ماضی، مضارع، امر اور نہیں، یہ 4 افعال کی گردانیں اسی طرح فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے، پھر ہم انشاءاللہ افعال کی بابت مار نہیں کھائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے حصۃ التجوید کی جانب، جہاں ہم نے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 8 یہ تلاوت کر رہے تھے۔
اور اس میں ہم نے غالباً آیات کی یہاں تک پڑھی تھی، ان اللہ لا یحب المعتدین، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آگے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ وقت قاف ساکن ہے، قطب جدن میں سے یہاں قلقلہ واجب ہوگا۔ یہ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگی۔ یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں یا لین ہے، یہاں واو مدہ ہے۔ اخرجو میں جو ہے اخرجو واو جو ہے یہ مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم، اور یہاں یہ میم اور پھر یہ میم، دو حروف ایک ہی نام سے اور ایک ہی جنس سے آ گئے۔ یہاں ادغام میں مثلین ہو رہا، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو پہلے میم کو دوسرے میم میں شامل کر دیں گے اور ادغام بالغنہ ہوگا، کیونکہ میم مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، اور میم پر یمونہ میں سے آ گیا تو میم پر ادغام جو ہے ایسے کرتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے جائیں۔ نون ساکن کے بعد ہا، تا ثا جیم دال دال دا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف قاف، یہ حروف اخفا میں سے تھے، ان میں سے ہا نہیں ہے، ہا حروف اظہار یا حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو یہ یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من حیث، حی ہے نہیں پڑھیں گے، حی کر کے پڑھیں گے، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے تو یائے لین ہوگا۔ اخراجوکم میں خا اور را کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ را کے احکام میں جا کر دیکھیں گے، وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ قتل، قاف خصہ دغت قد میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تو قاتلو میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ عندل دال حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد آ رہی، تو اس کو بھی یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ حتیٰ یہ یا خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف المقصورہ کی مثال ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یقاتلو میں قاف کو موٹا بھی کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر جو ہے یہ الف المدیہ الصغیرہ کے قائم مقام۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے اور قاف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فق میں قاف کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، یہ خصہ دغت قد اور قطب جدن قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دوسرا یہاں قاف ساکن آ رہا ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا یہاں قلقلہ واجب ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، واو لین ہوگا، نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، اور یہاں اس میں جلالت سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔
آئیے چلتے ہیں نیکسٹ آیات کی جانب اور آپ قوانین خود اپلائی کریں گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. گول ہا ہے، وقف کی حالت میں یہ ہا بن جائے گی. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس کو حلق سے ادا کریں گے. حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہاں ہمارا 8ویں رکوع کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی. آپ لفظی ترجمہ یہاں سے دیکھیں گے اور با محاورہ ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم یہ 3 آیات ہم پڑھ چکے تھے. تو تیسری آیات کا ترجمہ ہم پھر سے ریوائز کرتے ہیں. جی، آیت نمبر ہے 191. وَقْتُلُوهُمْ. قَاتَلَ يَقْتُلُ سے وَقْتُلُو یہ فعل امر ہے، اور تم قتل کرو ہم ان کو. کن کو؟ ہما ہم ان کو کافروں کو. کب؟ دوران جنگ. حیثو جہاں، جس وقت. اس میں ظرف یہ مکان ہے، اس میں ظرف مکان، جہاں بھی پاؤ. سقفتمو تم پالو ہم ان کو، دوران جنگ ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ ان کو مار ڈالو. اچھا، یہ کیٹیگوریکلی حکم کس چیز کا ہے؟ اوپر جو آیت نمبر 190 ہے
اس میں دیکھیے ارشاد فرمایا وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنی ہے۔ یہاں راستے سے مراد جنگ کے ایام ہیں، نہ کہ امن کے جو دن ہیں ان میں یہ حکم نہیں ہے کہ تمہیں کافر جہاں پر ملے تم ان کو مار دو۔ دیکھیے یہ اسلام پر مستشرقین کی جانب سے یہ غلط اعتراض ہے کہ اسلام قتل کی دعوت دیتا ہے اور اپنے فالوورز کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم غیر مسلموں کو قتل کر دو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام دین امن ہے، وہ کبھی کسی جان کو اس کی جان کے ساتھ کھلواڑ کی پرمیشن نہیں دیتا، تاکہ کہ وہ شخص خود اسلام کے خلاف ہتھیار باندھ کے میدان جہاد میں آ جائے، اور جب وہ میدان جنگ میں آئے گا تو اب دفاعی جنگ کے لیے مسلمان شخص کو یہ حکم ہے کہ وہ آنے والا شخص آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، وہ معاشرے میں آپ کے ساتھ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ آپ کا بلڈ ریلیشن میں اس کا کوئی حصہ ہے یا پھر وہ آپ کے خاندان اور آپ کے ہم منصبوں میں سے ہے، آپ ان سبھی معاملات کو بالائے طاق رکھ کر صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، پھر وہ میدان جنگ میں آیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس نے ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، تو اب ایسی سچویشن میں آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ حیثو جس جگہ بھی ثقفتموہم تم ان کو پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکال دو من حیثو اس جگہ سے اخرجوکم جیسے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی جب انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالنے زبردستی جنگ پر ابھار کر نکالا ہے، اسی طرح تم بھی ان کو اپنے گھروں میں چین سے بیٹھنے نہ دو، والفتنہ تو اور یہ جنگ کی جانب ابھارنا یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور جو فتنہ ہے اشد من القتل یہ زیادہ سخت ہوتا ہے قتل و غارت گری سے۔ اسلام آپ مکمل قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، اسلام کبھی بھی فتنہ اور فساد کی پرمیشن کسی صورت میں نہیں دیتا۔ اب یہاں جو فتنہ کا لفظ ہے یہ بڑا واضح اور ایک بڑا کیٹیگوریکلی یہ پیغام اور میسج دے رہا ہے کہ جو حامل اسلام شخص ہوگا، جو اسلام کا فالوورز ہے، وہ کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ ہاں جب کبھی وہ فتنہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ اب ایک اور اسلام جنگ کے رولز، میدان جہاد کے رولز کو ڈکلیئر کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، لا تقاتلو فعل نہیں ہے اور تم قتل نہ کرو، ہم ان کو، کن کو؟ کافروں کو۔ کب؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس تم کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہو۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک یقاتلوکم وہ تم سے لڑائی کریں۔ یہ باب مفعلہ سے فعل مضارع ہے، یقاتلو وہ آپ سے لڑائی کریں، باب مفعلہ۔ کچھ جو لوگ یہاں کورس میں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں ان کو میری اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی، باب مفعلہ کا خاصہ یہ ہے، خاصیت ابواب میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مفعلہ افعال دونوں سمتوں سے انجام دیے جاتے ہیں، حتیٰ یقاتلوکم یہاں تک کہ وہ تم سے اور تم ان سے لڑائی کرو، یعنی پہل ان کی جانب سے ہوتی ہے۔ مد مقابل سے فعل کے اول انجام دینے کی طرف بھی اس کا اشارہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں، فیہ اس میں، کس میں؟ مسجد حرام کے آس پاس۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مسجد حرام پر وہ لوگ اٹیک کر دیں اور تم لوگ ہاتھوں پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو کہ جی اللہ نے تو ہمیں یہ منع کر دیا ہے کہ تم مسجد حرام کے پاس جو ہے وہ لڑائی نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، جب وہ مسجد حرام پر حملہ کر دیں تو تمہیں آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھنا۔ ایک تو وہ اسلام پر حملہ کر رہے، دوسرے مسجد پر حملہ کر رہے، اور تیسرے یہ کہ مسجد بھی عام نہیں، وہ مسجد الحرام پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہاں
تمہیں اللہ کے اس گھر کی حرمت کے تحفظ کے لیے خود کسی عمل میں جو ہے وہ پہل نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جب حالات کی تبدیلی دیکھی تو نواس رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انہوں نے حالات کی کشیدگی دیکھی ہے تو وہ حالت احرام میں، حالت احرام، حج کا احرام باندھا ہوا وہ احرام اتار دیتے ہیں اور سوئے کربل روانہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے یہاں مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی بھی حرمتی نہ ہو جائے۔ ایسا پاس تھا، اس طرح کا لحاظ تھا کہ اس جگہ کو پر امن کیسے رکھنا ہے۔ یہ حکمت حسینی تھی، یہ پالیسی حسینی تھی کہ کسی بھی طرح میری ذات کی وجہ سے یہاں اس حرمت والے مقام پر جنگ نہ ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ قتل کریں، وہ لڑائی کریں، وہ قتال کریں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، پھر تمہیں حکم ہے فی الامر جمع مذکر حاضر، پس تم قتل کرو ہم ان کو۔ جب وہ لڑائی کریں تو پھر کسی طرح کا لحاظ نہیں رکھنا، تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ کذالک، ایسے ہی جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب یہاں آپ اس آیت میں واضح دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اب پہل کرنے کا حکم نہیں دے رہا۔ جب اٹیک ہوگا تو پھر ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گے، پھر ان کی چال سے باخبر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا اور انہوں نے احرام اتار دیا اور کعبہ شریف کے طواف کو اور حج کو منقطع کر دیا اور پھر وہ سوئے کربل روانہ ہوئے، تو دیکھیے وہ بہت دور اندیش ہیں۔ جو کچھ میدان کارزار میں ہوا، میدان کرب و بلا میں ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ جان رہے تھے، جان چکے تھے، اور بابا کی جانب سے، نانا کی جانب سے بہت ساری ہدایات تھی، بہت ساری ایسی تربیتیں تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں سخت اور کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ان کی دور اندیشی یہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام پر کڑا وقت آنے والا ہے اور مجھے کس سمت میں جانا ہے، یہ سبھی کچھ وہ جانتے تھے، ان کی تربیت میں شامل تھا۔ پھر انشاءاللہ کہیں موقع میسر آیا تو اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ فاپس ان، اگر انتہو، وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فاپس ان اللہ، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم، نہایت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کی رحمت اور بخشش کی بڑی وسعت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، بڑی وسعت کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے کہ وہ کافر ہے، بھلے وہ جسم پر ہتھیار باندھ کر آیا ہوا ہے، مگر جب وہ اسلام کے ساتھ فتنہ اور فساد برپا کرنے سے باز آ جائے، رک جائے، بھلے جسم پر ہتھیار حالت کفر کے لگے ہوئے ہیں، اس لمحے بھی وہ اللہ کے حضور رجوع کر جائے، مولا کی جناب میں پلٹ جائے، تو اللہ اس کی حالت کفر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اس اسلام لانے اور اللہ کے حضور جھک جانے کی وجہ سے اللہ اپنی کمال رحمت اور کمال بخشش کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت بھی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کی 20 مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ ایک واضح مثال جو آج کل کے دنوں سے ریلیٹ کرتی ہے، آپ ہور کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ہور وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے قافلے کو وہاں میدان کربلا میں رکنے پہ مجبور کیا ہے، مگر جب اس نے ارادے کو بھانپا کہ یہاں بہت بڑا جو ہے تاریخ کا سب سے گھنونا کام ہونے جا رہا ہے، تو وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر جب وہ توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ لشکر حسینی کی طرف سے وہی لڑنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس کی بخشش و مغفرت کی سند ہے کہ سب سے پہلے اسے ہی درجہ شہادت نصیب کیا جاتا ہے۔ وقاتلوہم، اور تم لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ جب تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَيَكُونَ قَانَ يَكُونُ، یکون فعل مضارع،
اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے، اور اس طرح اس حد تک تم جنگ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے اور دین فقط اللہ کے لیے خالص باقی رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ تابع ہو جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر زیادتی روا نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ہاں ان لوگوں پر جو ظالم ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اگر فتنہ اور وہ فسادی لوگ جو ہیں وہ اپنے فتنہ سے فساد سے باز آ جاتے ہیں، تو اس وقت کسی پر حد سے اسلام کے کسی فالوور کو پرمیشن نہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرے۔ ہاں جو ان میں سے ظالم شخص ہے، کوئی ایک بھی ظالم ہے، تو تب بھی اس پر اسی طرح جزا دی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہے، ایک دوسرے کا بدل ہے۔ الشہر مہینے، حرام حرمت والے، با یہاں بدلے کے معنی میں ہے، بشہر مہینے، الحرام حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ میں نے تفسیری نکات میں لکھ دیے ہیں کہ کون کون سے حرمت والے مہینے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ ان میں لڑائی کرنا حالت کفر میں بھی ناجائز تھے، جب اسلام نہیں تھا، جب تاجدار کائنات دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب اسلام کے احکامات کا نفاذ نہیں ہوا تھا، تب بھی عرب میں یہ رواج تھا کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ تو اب وہاں بتایا جا رہا ہے، جب حکم دیا گیا جہاد کا کہ اگر حرمت والے مہینے میں بھی آپ سے جہاد کے لیے آپ کو ابھارا جاتا ہے اور کافر کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، تو آپ حرمت والے مہینے میں بھی ان سے جہاد اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام کا نفاذ ہے وہ اسی طرح بدستور قائم رکھیں گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو شخص اعتدا تجاوز کر جائے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا، پس تم بھی اس پر زیادتی کرو، علیہ اسی پر، مگر کتنی، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، صرف اتنی ساری، مَعْتَدَىٰ جتنی اس نے تجاوز کی ہے، علیکم تم پر۔ اب دیکھیے اسلام کتنا ہی اپنے فالوور کو حد میں مقید کر دیتا ہے، آؤٹ آف رینج نہیں جانے دیتا، بے رہ روی کی پرمیشن نہیں دیتا، بے جا حد سے تجاوز کی پرمیشن اسلام ہرگز نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو اتنا ہی اس کو پنش کیا جائے گا، اس کو سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی اس نے حد توڑی ہے۔ اس کی عام لائف میں مثال دیکھیے کہ کسی شخص نے آپ کو غیر اخلاقی حرکت سے آپ کو گالی دے دی ہے، آپ سے بد زبانی کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اور آپ اس کا سر پھوڑ دیں کہ جی اس نے تو مجھے گالی دی ہے، اس نے تو مجھے غلط کہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، تم کہہ سکتے ہو مگر اتنا جتنا اس نے کہا ہے، اور اس اتنے کہنے میں بھی یہ ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اس کی زبان نے اگر کوئی بکواس کی ہے، کوئی غلط بات زبان سے نکالی ہے، تو کیا تمہارا اخلاق یہ اجازت دیتا ہے کہ تم حد سے گری ہوئی بات کرو؟ تم اس کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اخلاقیات میں رہتے ہوئے، کمال اخلاق سے اس کی تربیت تو کر سکتے ہو نا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے، اور یہ اخلاقی پنش کرنا کسی کو، یہ جسمانی سزا دینے سے کئی درجے بہتر ہے، کہ جس سے ضمیر پر چوٹ لگتی ہے، ضمیر جھنجھوڑے جاتے ہیں، وہ جسمانی سزا سے ضمیر پر لگائی ہوئی چوٹ وہ قدر سخت ہوتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جس قدر آپ تقوی اختیار کریں گے تو کبھی تنہا نہیں ہوں گے، ہر حال میں اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے۔
وَأَنفِقُوا اور خرچ کیجئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو تم بے ایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ ہلاکت میں، یعنی تم اپنے نفوس کو اپنے اعمال کے ذریعے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اپنے نفوس کو اپنے اعمال کے ذریعے میں ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے اپنے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم اپنے پیٹ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چوری کرتے ہیں، یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم عقل و شعور رکھنے کے باوجود اسلام کے نظام کے نفاذ کی کوشش نہیں کرتے، معاشرے پر کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے 6 فٹ جسم پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جو شخص اپنے وجود پر اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا وہ اہل معاشرہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے نفس پہ کرنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے، اپنے نفس سے جہاد اکبر ہے۔ جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کیا ہے؟ حالت تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا خوف رکھنا ہے، حالت محفل میں بھی بیٹھ کر اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ زبان جھوٹ بول رہی ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو کیوں زبان سے نکل رہا ہے؟ کسی سے غیر اخلاقی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آخر زبان سے یہ غیر اخلاقی جملہ کیوں نکل رہا ہے؟ غصہ حرام ہے لیکن انسانی سرشت میں داخل ہے، باوجود اس کے تو پھر غصے پر قابو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ جملہ ذاتی تربیت کی کمال درجے کی عکاسی کر رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا اور تم ہلاکت میں نہ ڈالو بے ایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ، تم اپنی ذات کو اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے ہاتھوں سے مال گن گن کر رکھ رہے ہو اور جانتے ہو کہ اس مال میں اللہ کا حصہ ہے، غرباء کا، مساکین کا، اہل قرابت کا حصہ، آپ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رسم ہے، ہم چوتھی پارٹی پر خرچ کر لیں گے، اپنے جیب خرچ کی پرواہ نہیں کریں گے، مگر اپنے بلڈ ریلیشن میں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ان کو نہیں دیں گے۔ جی اس نے فلاں جگہ پہ مجھے یہ کہا تھا، ان سے تو ہمارے فلاں رشتے کی وجہ سے آنا جانا بند ہے۔ تو یاد رکھیے، انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ خرچ کا مستحق، جس قدر بلڈ ریلیشن آپ کا زیادہ ہے اس قدر وہ شخص آپ کے اس مال کا زیادہ مستحق۔ وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی اختیار کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ پوری آیت، آج اس آیت کے اکارڈنگ اپنی ذات کا انالیسس کیجئے، یقین جانیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 منٹ کے لیے بیٹا لکھ کر دیکھیے گا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کیا ہے، کس کس مقام پر ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے وجود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اور کہاں کہاں ہم نے اللہ کی حد کو توڑا ہے۔ آج یہ لازماً چاہے 2 منٹ ہوں، آپ یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھیے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی آنکھیں رواں ہو جائیں کہ ہم کس طرح اپنے ہی کرتوت، اپنے ہی اعمال سے اپنے ہی وجود کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اپنی ذاتی تربیت کے لیے تعلیم کے حصول پر جو اخراجات آتے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے مواقع فراہم کرنا اور اس پر خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنے بھائی کے بچوں پر، اپنی بہن کے بچوں پر، اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ یہ ہے جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا، جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا، جو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھول چکے ہیں، ہم صرف اپنے سٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے اخراجات مینٹین کرتے ہیں۔ اسلام میں یاد رکھیے کوئی کسی طرح کا سٹیٹس نہیں ہے۔ اسلام کا سٹیٹس یہ ہے
کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ترین ہستی، جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو اس کائنات کو حکومت کرنا سکھائی ہے، وہ عظیم سیاستدان، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والے، آقا کریم علیہ السلام کی تربیت میں پروان چڑھنے والے، اسلامک سٹیٹ کے سب سے بڑے سربراہ، جنہوں نے بہت سارے نظامات میں تبدیلیاں پیدا کی، نئی نئی اصطلاحات جاری کی ہیں، وہ سواری کی لگام تھام کر پیدل چلتے ہیں اور اپنے غلام کو سواری پر سوار کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام میں کسی سٹیٹس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، اسلام میں فقط بیٹے ایک ہی سٹیٹس ہے اور وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ رسپیکٹ کے قابل صرف وہ شخص ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ